بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل میں نے سٹارٹ کیا ہے تاکہ ہماری امت جو ہے، امت مسلمہ، وہ ایک قوم کے طور پر جو ہے وہ ریز ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کریم کی آیات پر عمل ہم کر سکیں۔ یہ عمل ہمارے سب کے لیے ہے، یعنی میں بھی اس پر عمل پیرا ہو سکوں اور آپ سب بھی اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو آج کی بات یہ ہے کہ میں والدین کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں پر ان کی عمر کے اعتبار سے ذمہ داری ضرور ڈالیں، کیونکہ کرنٹلی یہ واقعہ پیش آیا۔ کرنٹلی تو کیا کہیں گے، یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک دم سڈنلی کوئی چیز نموداری اپیئر نہیں ہوتی، بلکہ سالوں کی اس کے پیچھے جو ہے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی پس منظر ہوتا ہے جو سامنے ہمارے نتائج جس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں یا اپنا آبزرویشن بتاؤں، اپنا مشاہدہ بتاؤں، تو بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے جو ہے ان کے والد جو ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ جاب تھے اور بہت پیسے کی ریل پیل تھی، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھی گاڑیوں میں گھومنا وغیرہ ان کا معمول تھا۔ تو بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے تو خاندان والے انہیں فورس کیا کرتے تھے کہ اب بچوں پر ان کی ذمہ داری ڈالیں اور انہیں جو ہے وہ حکم کریں کہ وہ جو ہے کوئی نہ کوئی روزگار اپنائیں، کوئی نہ کوئی جاب کریں تاکہ وہ اپنے پیسے کما سکیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ لیکن ان کی والدہ نے جو ہے وہ اس بات پر زور نہیں دیا اور یہی کہا کہ والد زندہ ہیں، والد کر رہے ہیں، والد کو کیا ضرورت ہے۔ یعنی والد پر سارے کے سارے ڈیپینڈنٹ تھے اور والدہ نے جو ہے وہ اس بات پر زور نہیں دیا۔ والد نے بھی زور نہیں دیا کیونکہ والدہ کی طرف سے فورس یہی تھی۔ ان کے والد نے بھی اتنا زیادہ فورس ان لوگوں پر نہیں کیا کیونکہ والدہ کی طرف سے پریشر یہی تھا کہ والد جب کما رہے تھے تمہیں کیا ضرورت ہے۔ اور لیکن یہاں پر والد کی بھی غلطی ہے کیونکہ والدہ اگرچہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے جب والد کما رہے ہیں، لیکن والد کو تو پتہ تھا نا کہ کس طرح باہر کا ماحول ہے اور بغیر مرد کے کمائے کیا حال ہوتا ہے انسان کا، اور مرد کا کمانا کتنا ضروری ہے۔ ساری باتوں کے باوجود انہوں نے توجہ نہیں دی اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہوتے رہے اور بچوں کی یعنی بہت خاندان والے فورس کرتے تھے کیونکہ خاندان کے دوسرے لڑکے جو ہے وہ اپنے روزگار سے منسلک تھے، اچھی جابیں بھی سب کی ہو گئی تھیں۔ اب ان کے بچوں کی جو ہے وہ شادی بھی ہو گئی اور ان کی وہ اولاد والے بھی ہو گئے، لیکن اب جو ہے وہ والد پر ڈیپینڈنٹ ہیں ابھی تک کے، اور ان کا کوئی روزگار نہیں ہے کسی بھی جگہ، ان کی ارننگ نہیں ہے کسی بھی جگہ سے، اور اب بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا اور والد جو ہیں وہ ان کے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، جو بھی ان کا گورنمنٹ جاب تھی اس سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے لمیٹڈ اماؤنٹ ملتا ہے یعنی اور پینشن لگتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب والد جو ہے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب میں آپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، ظاہر ہے بچے بڑے ہو گئے، اب ان کی اولادیں بھی ہو گئی ہیں، تو والد اس پوائنٹ پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب وہ لوگ تو ایک قسم کی ٹراما کا شکار ہیں کہ اب وہ کیا کریں گے آگے کی لائف میں۔ ظاہر ہے بیوی بچے ہیں، اپنا کوئی گھر بھی نہیں ہے، صرف والد کا ایک گھر ہے، اس میں سارے بچوں کا حصہ ہے، 4 بچے جو ہیں وہ ان سب بڑے بہن بھائیوں کا حصہ ہے اب، اور چاروں بہن بھائی جو ہے وہ اپنی فیملی کے مالک ہیں۔ تو اب آپ خود بتائیں، اگر والدین اپنی اولاد پر ذمہ داری نہیں ڈالیں گے تو والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہی بیسیکلی غلط کر رہے ہوں گے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں پر ذمہ داری نہیں ڈال کر جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ دوسرے والدین سے بہت جدا ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جن باتوں کا ذکر آ گیا ہے نا کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت ایسی کرنی ہے، آپ کا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرے اور 10 سال کا ہونے کے باوجود وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارے۔ تو اسلام کا حکم بھائی ایسا ہی نہیں ہے۔ رب الکائنات رب العزت نے یعنی اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی ہے اس میں وہ فطرت کے مالک ہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے ہی والے وہ ہیں، تو بھائی وہ جو بات بتائیں گے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، جو آپ عمل کریں گے وہ امپورٹنٹ ہوگا۔ والدین بڑے خلفشار کا شکار ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے جو ہے کام نہیں کروا کر، ان پر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈال کر ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے بچوں سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ ہے۔ آپ نے بہت سارے ایسے بھی کیسز دیکھے ہوں گے جس میں والدین بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، والدین بچوں کو ایسی لڑتی میں پڑا ہوا چھوڑ دیتے تھے، اس کے باوجود آج بچے ان کی جب والدین جو ہے وہ بڑھاپے کی اسٹیج میں آئے تو بچے ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، بچے ان کی بڑی
خدمت کرتے ہیں۔ اور ایز کنٹریری اگر دیکھا جائے کہ جن والدین نے اپنے منہ کا نوالا چھین کر بچوں کو دیا اور اپنی کوئی قدر نہیں جتلائی ان کے سامنے، اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی پاور نہیں کروایا، اپنے آپ کو کچھ بھی حیثیت نہیں دی ان کے سامنے، ان کی ہر خواہشات، اپنی ضروریات کو کاٹ کاٹ کر، مار کر، اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کرا۔ ظاہر ہے ماں باپ جب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی کتنا بھی جو ہے بچوں کو ادب سکھائے، لیکن ان کے اندر قربانی کا جذبہ تو ہوتا ہے۔ میرے ایک ٹیچر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص والد بنتا ہے نا تو اسی دن وہ اپنے اندر ایک قبرستان بنا لیتا ہے جس میں وہ اپنی خواہشات کو دفن کرتا رہتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی چپل لیتے ہیں، تو کیا والدین کا دل نہیں چاہتا؟ ان کا بھی دل چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات کو مارتے رہتے ہیں اور اپنی اولاد کی خوشی ہی کو اپنی خوشی سمجھنے لگتے ہیں۔ تو بات یہی ہے، لیکن اولاد جو ہے بھائی وہ قدر نہیں کرتی والدین کی۔ آپ والدین کتنا بھی جو ہے وہ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، لیکن اولاد کو تو وہی کرنا ہے جس میں اس کو مفاد نکلتا ہے۔ بیٹے جو ہیں وہ نچوڑنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں والدین کو، آپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور بیٹیاں بیچاری وہ گھر کی ہو جاتی ہیں، بہت ساری بیٹیاں اچھی ہوتی ہیں جو اچھے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرتی ہیں اور حتی الامکان کوشش یہی کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بھلے ہاتھ پیر کی خدمت کے ذریعے سے ہو، پیسے کے ذریعے سے ہو، میں اپنے والدین کی خدمت کر لوں۔ لیکن بیٹے ایسے نہیں کرتے، بیٹے جو ہے وہ تانا تشنا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میری رائے بھی غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے جو عام طور پر میں دیکھتی ہوں وہی میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے کیس میں دیکھا ہو کہ جہاں پر جو ہے وہ بیٹی سے ماں باپ تنگ ہوں اور بیٹے نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہو، یا پھر ایسا دیکھا ہو کہ دونوں اولادیں بڑی اچھی تھیں، پھر تو وہ والدین بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ کہیں ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ بیٹا اور بیٹی دونوں جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی نافرمان ہے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فطرتاً ہی وہ نافرمان تھے، والدین نے اچھی خدمت وہ تربیت کی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والدین ہی نے غلط تربیت کی ہو جس کی وجہ سے دونوں اولادیں بگڑ گئی۔ تو بہت ساری صورتیں اس میں پائی جا سکتی ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اسلام کے احکامات کے مطابق چلائیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اتنا زیادہ پیمپرڈ کر دیں، ان کو اتنا خیال رکھیں ان کا، اپنی ذات کو ایسی لافانی بتائیں ان کے سامنے کہ وہ پھر آپ کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ آپ ان کے نزدیک جو ہے وہ اپنے دوستوں کی تو بڑی اہمیت ہو، لیکن آپ کو وہ جو ہے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہوں، آپ کا تعارف کروانے سے جو ہے وہ شرماتے اور کتراتے ہوں، تو ایسی اولاد جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ ان پر، اپنی اولاد پر ان کی عمر کے مطابق ذمہ داری ڈالیں۔ اگر وہ اسکول گوئنگ بچہ ہے تو اس کو اس کے مطابق ذمہ داری دیں کہ بیٹا آپ کا ہوم ورک آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس میں بالکل کمی کوتاہی نہیں کرنی۔ اسی طرح مدرسے کا کام ہے، اگر وہ مدرسہ پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ کہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس میں آپ کی کمی برداشت نہیں کر سکتی یا کر سکتا۔ والد اور والدہ دونوں پر ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد کہیں کہ نہیں تم ہی ذمہ داری پوری کرو اور میں کچھ نہیں کروں گا، اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف جو ہے وہ والدہ کہیں کہ تم ہی کرو میں نہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے کہ آپ کو والدین بنایا ہے، تو والدین بن کر بھی دکھائیں۔ ایکچولی میں صرف اولاد کا پیدا ہو جانا یہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دلوا دیتا کہ یہ آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس کی بیٹیاں ہوں اور آپ اس کی اچھی تربیت کر دیں اور وہ بلوغ کے زمانے تک پہنچ جائیں تو آپ کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ کا میں مفہوم بتا رہی ہوں۔ اسی طرح اگر اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، وہ پھر آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد دعائیں مغفرت کرتی رہے گی، تو آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ اس درجات کی بلندی کی وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اپنی اولاد چھوڑی ہے اور وہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی والدین اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، تو پھر وہ سمجھیں اس کے دنیا میں ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک تاج سے نواز دیا کہ آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو والدین بنایا، آپ کو ایک انسان کی ذمہ داری سونپ دی، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر سمجھی جائے۔ اور اگر نہیں سمجھی جائے نا تو کتنے بھی بچے ہو جائیں وہ ان کی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ اچھا، اسلام کا حکم اگر میں بتاؤں تو اسلام میں یہ ہے کہ زیادہ بچے پیدا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، تاکہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہاری تعداد پر فخر کر سکوں۔ ظاہر ہے کسی بھی جگہ کی جو ویلیو ہوتی ہے نا وہ اس کے رہنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کی اسٹرینتھ زیادہ ہے تو ظاہر ہے ایک یہی تاثر جاتا ہے کہ ان کی طاقت زیادہ ہے، جہاد ہو کچھ بھی ہو،
جہاں اکثریت کو ایکچولی میں دیکھا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد زیادہ ہوگی اسلام کے حکم کے مطابق، آپ اسلام کے حکم کو فالو کرتے ہوئے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے، آپ نے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، تو نظام اس طرح بھی بدل سکتا ہے کہ آپ کی اولاد زیادہ ہو اور آپ ان کی اچھی تربیت اور دیکھ بھال کریں، پھر وہ جا کر جو ہے وہ یعنی اپنی کالج، یونیورسٹی، جتنی بھی ان کی تعلیمات ہیں، اس دینی تعلیمات، دنیاوی تعلیمات، ڈاکٹریٹ میں جا رہے ہیں، لائر بن رہے ہیں یا انجینئرنگ میں جا رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، تو وہ جا کر جب وہ ان کے پاس دین اور دنیا دونوں کا علم ہوگا، جب والدین تربیت یافتہ ہوں گے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے، تو وہ جا کر جو ہے وہ پھر اسلام کو فالو کروائیں گے، خواہ وہ عدالت ہو، خواہ وہ جو ہے ہسپتال ہو، خواہ وہ کوئی اور ادارہ ہو، جا کر وہاں پر جب اسلام کو فالو کریں گے تو ان کو دیکھ کر لوگ بھی متاثر ہوں گے، نظام بھی بدلے گا، اور اس طرح ہم ایک اچھی امت کے طور پر اپیئر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہی تمام باتوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔